ہمارا دین دین اسلام ہے، اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ یہ سچا دین ہے اور قرآن ایک سچی کتاب ہے، اور ان میں ایسے ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں کہ اس دور میں جب یہ قرآن نازل ہوا اور یہ دین اللہ کی طرف سے آیا، لوگ ان باتوں سے بالکل نابلد اور ناواقف تھے، اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے اپنے دین اور اپنی کتاب کے اندر ایسی باتیں بیان فرمائیں کہ بعد کے زمانوں میں انسانیت نے ترقی کی، تحقیق کی، تو وہ باتیں سچ اور صحیح ثابت ہوئیں جو اللہ نے تقریباً 1400-1500 سال پہلے بیان کر دی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نے اپنی طرف سے یا اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہی ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا یہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، یہ جو کچھ بھی ارشاد فرماتا ہے، ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کا ارشاد اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ در حقیقت اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا فرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یا اپنی مرضی سے یا اپنے اختیار سے کوئی بھی بات بیان نہیں فرمائی۔ آپ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا، جو بھی آپ نے ہدایت دی، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ کی بات ماننے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دین کی جتنی بھی باتیں ہیں، بظاہر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ کا فرمان ہے اور یہ آپ کی حدیث ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب یہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور کہنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہی۔ آپ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو قرآن مجید کے جو حقائق ہیں، اس حوالے سے سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بس دنیا میں آ گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بات تو درست ہے یہ، لیکن اس سے پہلے کچھ مراحل ہیں۔ ان مراحل سے گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو، اس بندے کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے سورہ المومنون میں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے۔ یہ مٹی، یہ زمین، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بھی پھر کئی مراحل تھے، مٹی جمع کی گئی، مٹی کو گوندا گیا، مٹی کو گیلا رکھا گیا، اس کے اندر سڑانت پیدا ہو گئی، مٹی پھر کھڑکھڑانے لگی اور کھٹکتی ہوئی مٹی وہ بن گئی، کھنکتی ہوئی مٹی بن گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی سے انسان کو، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے مٹی جمع کی، مٹی کو گوندھا
اور پھر اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا کی۔ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، پھر یہ سلسلہ چلا، آدم علیہ السلام کے جسم سے اور آپ کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اللہ کے لیے یہ بھی بڑا آسان کام ہے، کچھ مشکل ہے ہی نہیں، ناممکن تو ہے ہی نہیں۔ ناممکن ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے، مشکل کام ہمارے لیے تو ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام نہ مشکل ہے اور نہ ہی ناممکن ہے۔ اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم کی پسلی سے، مرد کے جسم سے اور مرد کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا۔ پھر یہ سلسلہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مذکر اور مؤنث سے ان کی اولاد پیدا کرتا ہے، دنیا کے اندر وجود میں لاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر اپنی قدرت یوں دکھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، صرف ماں سے پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ویسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ہے۔ جیسے آدم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب طریقے سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا کہ عام طور پر تو مذکر اور مؤنث کے ملاپ کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اس کے بعد ہم ایک نطفے کی شکل میں، چند بوندوں کی شکل میں ایک محفوظ مقام پر انسان کے نطفے کو، آب حیات کو جمع کرتے ہیں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس نطفے کو 40 دن تک اسی حالت میں رکھا جاتا ہے، 40 دنوں کے بعد میں پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ یہ 40 دن کی مدت بھی ہمارے دین نے بیان کی ہے، اور آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی آج یہاں پہنچی ہے کہ واقعی نطفہ جو ہے رحم مادر میں 40 دن تک اسی حالت میں رہتا ہے جس حالت میں وہ وہاں پہنچتا ہے۔ اس کے بعد 40 دنوں کے بعد وہ خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، 40 دن وہ اسی خون جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کو پھر گوشت کی شکل دے دی جاتی ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے میں، لوتھڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہڈیاں وغیرہ پیدا کرتا ہے اپنی قدرت سے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت چڑھاتا ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اسے ایک بالکل نئی شکل و صورت دے دی جاتی ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا، کیسی بہترین شکل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو آج سے 1500 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیے تھے یہ حقائق۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین شکل عطا فرمائی ہے، کھانے پینے کے لحاظ سے دیکھیں، لباس اور رہنے کے حوالے سے دیکھیں، انسان کو اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ دنیا کی باقی چیزیں ہیں، ان کے کھانے پینے کے معاملات بڑے عجیب ہیں۔ پرندے ہیں بیچارے، ان کے پاس کسی چیز کا ذخیرہ نہیں ہوتا، روز اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں، کبھی کہیں جا کر دانہ دن کا چگتے ہیں اور جا کر پیٹ بھر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں روزی دے دیتا ہے۔ باقی چیزیں بھی ہیں، وہ بھی اسی طرح گھوم پھر کر اپنی روزی کا سامان کر لیتی ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے حوالے سے امتیاز بخشا ہے، یہ مزیدار قسم کی چیزیں تیار کر کے کھاتا ہے، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ رہنے کے حوالے سے بھی دیکھیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ اپنے گھونسلے یا اپنے بل بنا لیتے ہیں، نہ سردی سے صحیح طریقے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، نہ گرمی سے صحیح طریقے سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رہنے کا بہترین طریقہ سکھایا، اپنے گھر بنا لیتا ہے۔ یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اسی طرح لباس کے حوالے سے
باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا لباس ایک ہی دفعہ ان کو ملتا ہے اور ساری زندگی اسی لباس میں گزار لیتے ہیں۔ جانور، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، بھینس، باقی اور بھی جانور، بس ان کو ایک لباس ملا ہے جو ایک دفعہ اللہ نے دیا ہے، ساری زندگی وہی لباس ان کے اوپر رہتا ہے، وہ اپنی مرضی سے لباس تبدیل نہیں کر سکتے، گرمی کا موسم ہو یا سردی کا، ان کا لباس وہی رہتا ہے۔ پرندے ہیں، چڑیا، کبوتر، کوے وغیرہ، وہی ان کا لباس رہتا ہے گرمی میں بھی اور سردی میں بھی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو گرمی کا ان پر کتنا اثر ہوتا ہے یا سردی کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آخر وہ جاندار ہیں، سردی گرمی تو ان کو محسوس ہوتی ہی ہے۔ تاہم انسان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ انسان اپنی مرضی کا لباس پہنتا ہے، ہر روز کئی دفعہ لباس تبدیل کر لیتا ہے، گرمی میں اور لباس، سردی میں اور لباس، صبح کو اور شام کو اور، ضرورت کے مطابق بھاری یا ہلکا جیسا لباس ہو چاہے پہلے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل اور بہترین صورت عطا فرمائی ہے۔ پھر کھانے کے حوالے سے بھی ایک اور امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ جو چہرہ دیا ہے، پیشانی دی ہے، یہ چہرہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ دنیا کی ہر چیز جب کھانے کے لیے وہ کوئی چیز کھانے یا پینے کا وقت آتا ہے، اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو کھانے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اونٹ کتنا طاقتور جانور ہے اور اونچا جانور ہے، بلند قد ہے اس کا، کھانا ہو، اس نے کچھ پینا ہو، پیتے وقت بھی اپنے اوپر سے گردن نیچے لے جا کر پھر جا کے پانی پیتا ہے، وہ اپنے گردن کو جھکاتا ہے۔ اور اسی طرح کھانے کے لیے بھی، چارے اور گھاس کے لیے بھی اپنے منہ کو نیچے جھکاتا ہے۔ باقی جانور بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، پرندے بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چہرہ عطا فرمایا کہ اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ کھانے اور پینے کے وقت یہ اس چیز کو اٹھا کر اپنے منہ تک لاتا ہے، کھانے کی چیز ہے یا پینے کی چیز ہے، کہ یہ چہرہ اتنا مقدس ہے، یہ چہرہ اتنا معزز ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا بھی نہیں چاہیے، کھانے اور پینے کی چیز کی طرف بھی نہیں جھکنا چاہیے۔ کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے ہمارے نوجوان بڑے نخرے سے پیتے ہیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، سامنے میز پڑی ہوتی ہے، میز پر کوئی پینے کی چیز آ جاتی ہے تو اس میں وہ سٹرا رکھا ہوتا ہے، تو یوں جا کر اپنے منہ کو جھکا کر اس سے وہ پیتے، اٹھانے کی تکلیف نہیں کرتے۔ یہ حرام ہے، اس طرح کرنا ناجائز ہے۔ یہ اپنے چہرے کو کھانے کی چیز کی طرف یا پینے کی چیز کی طرف یوں لے کر جانا پھر پینا، یہ حرام ہے۔ یہ چہرہ اس کی طرف کیوں جھکایا؟ یہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں۔ کھانے کے وقت، پینے کے وقت چیز کو اٹھا کر اپنے منہ تک لایا جائے اور پیا جائے، چاہے اس میں سٹرا لگا ہے یا نہیں لگا، اس میں رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا، لیکن اپنے چہرے کو کھانے یا پینے کی چیز کی طرف یہ جھکا کر لے جانا یہ ناجائز ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ یہ اللہ نے انسان کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل اور بہترین صورت عطا فرمائی ہے۔ بہرحال یہ انسان کے پیدائش کے مراحل، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانیت کو آج پتہ چلا ہے، بہت بعد میں پتہ چلا ہے۔ اللہ نے یہ آج سے ہمیں 1500 سال پہلے چیزیں بتا دی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین سچا دین ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کچھ بیان فرمایا وہ قرآن کے مطابق ہی ہے، اللہ ہی کی وہ بات ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آپ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تصدیق کی گئی ہے۔ سچے نبی کی یہ سچی بات ہے کہ انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے، اس کو پیدا کیا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں انسان کے مرد کے نطفہ حیات کو 40 دن تک نطفے کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، 40 دن تک اسی حالت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کو گوشت کی شکل دے دی جاتی ہے، 40 دن اسی حالت میں رہتا ہے۔ 120 دن گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے،
بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے 40 دن کے بعد پھر مزید 40 دن اور مزید 40 دن کے بعد اس کی جب ایک تھوڑی سی شکل بن جاتی ہے، اس کے اندر روح پھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وہ اس کے اندر روح ڈالتا ہے۔ 120 دنوں کے بعد ماں کے پیٹ میں وہ بچہ جب وہ ایک شکل اختیار کرتا ہے، اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وہ فرشتہ اس کے اندر روح ڈال کر 4 باتیں لکھتا ہے، 4 چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ یکتب رزقہ، اس کے رزق کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے اتنا رزق کھانا ہے اور فلاں فلاں چیز اس نے کھانی ہے۔ رزق پوری زندگی میں اس آدمی نے، اس آنے والی روح نے جو کچھ کھانا ہے، جتنا کھانا ہے، جس وقت کھانا ہے، جتنی مقدار میں کھانا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، فرشتوں کو بتایا ہوا ہوتا ہے، وہ چیزیں لکھ دیتا ہے کہ اس کا رزق اتنا ہے۔ وَأَجَلِهِ، اور اس کی زندگی اور موت کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی اتنی زندگی ہوگی اور فلاں وقت اس کو موت آئے گی، فلاں اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلاں دن کا وقت ہوگا یا رات کا وقت ہوگا، اور اس طریقے سے موت آئے گی۔ ساری باتیں بھی پہلے لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے میرے بارے میں بھی، آپ کے بارے میں بھی، کہ اس کی زندگی کتنی ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں جی بڑے ہوں گے اور بوڑھے ہوں گے، کہ ہر شخص بوڑھا ہوتا ہے؟ کوئی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، بہت سے تو بیچارے جوانی میں ہی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ابھی بچپن میں ہی ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اجالہ، اس کی زندگی اور اس کی موت کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، موت کب آئے گی یہ بھی اللہ جانتا ہے، کہاں آئے گی یہ بھی اللہ جانتا ہے، کیسے آئے گی۔ کتنے ہی لوگ دیکھے ہیں آپ نے بھی اور ہم نے بھی، گھر سے نکلتے ہیں، فلاں کام کے لیے جا رہے ہیں جی، فلاں شہر میں جا رہے ہیں، واپس اس کی موت، اس کی لاش گھر واپس آتی ہے، راستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں ان کی لاش ہی نہیں ملتی، ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بچا ہی نہیں، اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہرحال اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے، فرشتہ آنے والی روح کا رزق بھی لکھ دیتا ہے، اس کی موت اور عمر کے بارے میں بھی لکھ دیتا ہے، وعمل، اس کے عمل کے بارے میں بھی لکھ دیتا ہے کہ اس نے دنیا میں کیا کیا عمل کرنے ہیں، کیسے عمل کرنے ہیں، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے۔ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، دنیا کے اندر نیک بختی والی زندگی گزارے گا یا بدبختی والی۔ لکھ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے پابند اور مجبور ہیں، لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، جو کچھ اللہ جانتا ہے وہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب پہلے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، جب پہلے لکھ دیا گیا ہے کہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ اس نے یہ نہیں لکھا کہ تم یہ جنتیوں والا عمل کرو یا جہنمیوں والا عمل کرو، اس نے تو ہمیں دین دے دیا کہ دین کے مطابق عمل کرو۔ اب ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے کہ دین کے مطابق چلتے ہیں یا دین کے خلاف چلتے ہیں۔ دیکھیں نا، نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے نا، پھر کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں آتے مسجد میں؟ جمعے کا حکم ہے کہ جمعے پہ بر وقت آؤ، کیوں نہیں پہنچتے؟ ہم اپنی مرضی سے یہ کام کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس آدمی نے یہ کام کرنے ہیں اور اس آدمی نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے اور لکھا ہوا ہوتا ہے، فرشتہ لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے پہلے سے شقی ہوگا، یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم میں سے بعض آدمیوں کے ساتھ یہ حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، ساری زندگی وہ جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، نیکی والے عمل کرتا رہتا ہے، اچھے عمل کرتا رہتا ہے، ساری زندگی اچھے عمل کرتا رہتا ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں یہ آدمی بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بہت اچھے عمل کرنے والا ہے۔ لیکن ساری زندگی عمل کرنے والا شخص مرنے سے چند منٹ پہلے یا کچھ وقت پہلے ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے، ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ نیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے، ہم سمجھتے ہیں متقی پرہیزگار ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اس کا انجام کیسا ہوگا۔ فرمایا قسم اٹھا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم جس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی آدمی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، اچانک وہ کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی والے سارے نیک اعمال، اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور یہ جہنم کا ایندھن جا بنتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کوئی انسان ساری زندگی گناہ والے کام کرتا رہتا ہے، جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، دنیا والے کہتے ہیں یہ تو جہنمی ہے، یہ تو جہنم کے اندر جائے گا، اس نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، اس نے کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ عمل کرتے کرتے زندگی گزارتے گزارتے اس آدمی اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، بس جہنم میں جانے والا ہی ہوتا ہے۔ اچانک اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے، وہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے یا ایسی بات کر لیتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اس آدمی کو جو بظاہر جہنمیوں والے عمل کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس لیے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آدمی جنتی ہے یا یہ آدمی جہنمی ہے، ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے۔ ہاں یہ تو کہا جا سکتا ہے فلاں آدمی اچھے عمل کرتا ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ آدمی جنتی ہوگا، یہ تو کہا جا سکتا ہے۔ یا اور اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، گناہ والے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں تو ایسا تبصرہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں کیا پتا کہ اس آدمی کا انجام کیا ہوگا اور اس آدمی کا انجام کیا ہوگا۔ وہ ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی تھے، ایک آدمی بڑا نیک متقی پرہیزگار تھا، اس کو اپنی نیکی کا بڑا گھمنڈ تھا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور دوسرا آدمی گناہ گار تھا۔ یہ جو نیک آدمی تھا، اچھے عمل کرنے والا تھا، وہ اس کو سمجھایا کرتا تھا بھئی تم یہ کام چھوڑ دو، تم غلط کام کرتے ہو، تم گناہ والے کام کرتے ہو، چھوڑ دو۔ وہ کہتا تھا چھوڑو یار، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تم کیوں دخل دیتے ہو؟ تو اس نیک آدمی نے اس کو بار بار گناہوں سے روکا، وہ نہ باز آیا، اس نے ایک دن کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ اس گناہ گار کے بارے میں اس نیک آدمی نے، اچھے عمل کرنے والے نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم تجھے تو اللہ نہیں بخشے گا، تو اتنے گناہ کرتا ہے۔ وہ بھی فوت ہو گیا اور وہ بھی فوت ہو گیا، دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو بلایا جو آدمی دنیا میں اچھے عمل کرتا تھا اور نیک عمل کرتا تھا، تو نے کیسے کہہ دیا کہ اور قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ اس کو نہیں بخشوں گا؟ تیرے پاس کیا گارنٹی تھی، تیرے پاس کیا ثبوت تھا کہ تو نے کہہ دیا کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا؟ جا میں اس کو بخش رہا ہوں، تو روک لے اب مجھے۔ اللہ نے اس کو بخش دیا، اس گناہ گار آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بخش۔ وہ کہتا تھا نا کہ تو مجھے کچھ نہ کہ بس یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اللہ مجھے بخشنے والا ہے۔ اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اس کو فرمایا تو نے یہ بات کیوں کہی؟ تجھے اپنی نیکی کا گھمنڈ تھا، تجھے اپنی اچھائی کا گھمنڈ تھا، اپنے تقوی کا گھمنڈ تھا، چل فرشتوں اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ ایک ہی بات کی، ساری زندگی کے اعمال برباد ہو گئے اس کے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا چاہیے، اور کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ آدمی جنتی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے اور ہم نہیں جانتے، اور نہ ہی یہ کہنا چاہیے کہ وہ آدمی جہنمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ دین پر ہو۔ توحید اگر ہے پھر انشاءاللہ امید ہے کہ انجام یقیناً بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔